سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بننے کا اور پیارا بننے کا ایک عمل بیان کیا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ اتباع ہے پیچھے چلنا، اطاعت حکم ماننا، حکم کی بجا آوری کرنا، حکم کو تسلیم کرنا، یہ اطاعت ہے۔ تو اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ بولا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، کیونکہ کسی کے نقش قدم پر چلنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کو فالو کرنا، یہ اتباع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے مستغنی ہے، سمجھ ذات ہے۔ تو یہاں پر یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرے گا، آپ کو فالو کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ پچھلی قوموں میں اللہ کا پیارا بننے کے معیار اور تھے، اسلام نے معیار اور ٹھہرایا ہے۔ مثلا یہود کے نزدیک وہ اللہ کے کیوں پیارے ہیں کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، انہوں نے یہ ٹھہرایا نا، اللہ کا محبوب بننے کا انہوں نے یہ پیمانہ بنایا کہ چونکہ وہ نبیوں کی اولاد ہیں اس لیے وہ اللہ کے پیارے ہیں، عمل جو مرضی وہ کریں۔ تو اسلام نے اس کرائیٹیریے کو غلط ثابت کیا۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وقالت الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں کرتے ہیں؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی بشر ہو، جس طرح اللہ نے اور انسانوں کو پیدا کیا تمہیں بھی کیا۔ تو یہ جو کرائیٹیریا نسل کی بنیاد پہ اللہ کا پیارا بننا ہے، اس کو اسلام نے آ کے ختم کیا۔ اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا بننا ہے، تو کیا کرائیٹیریا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں، پیروی کریں، اطاعت کریں۔ اسی طرح نصارہ جو تھے، عیسائی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، اور غلو کی بنیاد پر غلو کیا، اور اس غلو کی بنیاد پر انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ اللہ کے پیارے بن جائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو بڑھایا۔ تو یہ وہ کرائیٹیریاز ہیں، یہ وہ کسوٹیاں ہیں جو غلط ہیں، جن کو اسلام نے آ کے ختم کیا۔ یا مشرکین تھے، وہ اپنے جو ہے نا معبودوں کے نذرانے چڑھا دیتے تھے، بس باقی جو مرضی کریں۔ اسلام نے آ کے کہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کا پیارا بننا ہے تو ایک ہی عمل ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرو۔ تو یہاں سے اس آیت مبارکہ سے اتباع رسول کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا، اور وہ اتباع رسول ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس سے پچھلی آیات میں سود کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع کیا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت ساتھ شامل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون۔ اے ایمان والو، سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ، سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سوسائٹی، معاشرہ سودی نظام پہ چلتا ہے وہ تو اللہ کے خلاف برسر جنگ ہے، برسر پیکار ہے، تو کیسے اس کے لیے جو ہے وہ رحمت حاصل ہو۔ آج بھی ہمارے معاشی مسائل میں سے بہت بڑا مسئلہ یا سبب معاشی مسائل کا وہ سودی نظام ہے، کہ سودی نظام جو ہے اس کی وجہ سے دیکھیں ہماری معیشت نیچے سے نیچے چلتی جا رہی ہے۔ چند چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، اس سے بڑی کوئی آفت آ جاتی ہے۔ بجٹ بناتے ہیں لیکن کوئی سماوی آفت آتی ہے کہ سارا کچھ بہا کے لے جاتی ہے، بلکہ اوپر قرضے چڑھا جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کبھی بھی رحمت حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت سے وہ محروم رہتے ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے پہلے وراثت کے مسائل بیان کیے، وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے دریا نہریں بہتی ہیں، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدوں کو پامال کرے گا، اس کی حدوں کو توڑ دے گا، اس کی حدود کے اندر نہ رہے گا، تو یہ لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اب یہاں سے دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے معاملے میں حقوق متعین کیے ہیں، ہم ان پہ کیا پورا اترتے ہیں؟ اور ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں نا، ایک ہماری جو ہے نا سزا یہ بھی ہے کہ ہم وراثت کے معاملات میں اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ بچیوں کو پہلی بات تو حق دینے کے لیے نہیں آتے، آ بھی جائیں تو پھر ان کو راضی کرنے کی طرف آتے ہیں، پھر کئی اپنی طرف سے مسئلے جی فلاں عمرہ کروا دو، فلاں یہ کر دو، بس راضی کر۔ یہ تو آپ دیکھیں نا کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ جو حصہ اللہ نے دے دیا اس کو بدل سکے، باپ کے پاس بھی نہیں، ماں کے پاس بھی نہیں۔ یہ ایک دیکھیں نا، ایک اس کی اتھارٹی میں چیز نہیں ہے، وہ کیسے اس کو کرے؟ یہ اللہ نے حدود متعین کر دی ہے۔ تو لہٰذا سورۃ النساء میں وراثت کے مسائل اللہ نے بیان کیے، اس کے بعد یہ الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جہاں ہم دوسرے معاملات میں سنت کی اتباع کرتے ہیں، سنت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وراثت کے مسائل میں بھی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں یہ بڑے گمبھیر سے مسائل ہیں، اس کی سزا میں پھر جہیز ہے، فلاں مسئلے ہیں، فلاں مسائل۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وراثت کے مسائل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان کو کراس کرے گا وہ ظاہر ہے وہ تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ سورۃ النساء میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موضوع یہ چل رہا ہے قرآن کی روشنی میں اطاعت رسول کی اہمیت، قرآن کریم کی روشنی میں اتباع رسول کی اہمیت، یہ موضوع چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ہی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں
وہ ارباب اقتدار ہیں یا ارباب دانش و بینش ہیں، دانشور لوگ جو بھی ہیں، ان کی پیروی بھی کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارے اندر تنازع اختلاف پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تمہارا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ تو یہاں پر واضح طور پر جو ہے نا وہ ہدایات دی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ لفظ اطیع دونوں کے ساتھ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آگے و اطیعوا نہیں آیا، و اولی الامر آیا ہے۔ یہاں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اولی الامر کی اتباع اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ۔ آسان لفظوں میں اگر ارباب اقتدار یا ارباب دانش و بینش اگر کوئی بات ایسی کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہے تو نہیں مانی جائے گی۔ یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق وہ بات ہو۔ اس کی بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام پر امیر بنا کر بھیجا۔ کسی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا اس صحابی کو، اس نے انہیں کہا لکڑیاں اکٹھی کرو، انہوں نے کی کہا آگ جلاؤ، جلائی کا، پھر کہتے ہیں اس میں چھلانگے لگاؤ۔ ایک صحابی کہنے لگا آگ سے تو بچنے کے لیے ہم اسلام لائے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں گے، آپ سے پوچھ لیتے ہیں، آپ سے دریافت کر لیتے ہیں، ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ بات ہے، اگر آپ کہیں گے تو آپ چھلانگے لگا دیں۔ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ رکھا گیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چھلانگے لگا دیتے تو آگ میں ہی جلتے۔ اب دیکھیں اس کو امیر کس نے متعین کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے خود متعین کیا تھا۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کس قدر یہ اطاعت رسول اہم ہے۔ کوئی بھی حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا، اور یہ گستاخی میں بھی نہیں آتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑوں کی بات اگرچہ غلط ہو تو نہ بولیں گے تو گستاخی ہو جائے گی۔ ہاں، چھوٹے کی اپنی بات کے مقابلے میں ان کی بات ہے تو پھر الگ معاملہ ہے، ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر عمر میں کوئی بڑا ہے اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو پھر اس کی بات کی مخالفت کی جائے گی، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اسلام لائے، ان کی والدہ کہنے لگی جی میں تو کھانا نہیں کھاؤں گی، نہ چھاؤں میں جاؤں گی جب تک تم اسلام نہیں چھوڑ دیتے۔ تو انہوں نے والدہ کی مخالفت کی نا، کتنا سخت جملہ اپنی والدہ سے کہا کہ اماں تو ایک ہے، تیرے جیسی سینکڑوں مائیں ہو تو میں محمد کریم کے دین پہ قربان کر دوں، لہذا اگر کسی کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکراتی ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد اللہ کے رسول ہیں، یہ گستاخی میں نہیں آتا۔ ذاتی اگر باپ بیٹے کا اختلاف ہے، بھائیوں کا اختلاف ہے، اس میں ضرور احترام کریں، بڑوں کا احترام ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں کی عزت نہیں، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بڑے کی بات اگر سب سے بڑی ہستی کے خلاف ہو جائے تو پھر وہ چھوٹی بات ہے، سب سے بڑی ہستی کی بات مانی جائے گی۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ خدائی سے مراد یہ ساری دنیا ہے، خدائی سے مراد اللہ کا تعلق نہیں، کہتے نہیں ساری خدائی آ گئی تھی، مراد لوگ ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے پھر لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے بڑی ہے۔ تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں اہل علم ہیں، ارباب اقتدار ہیں، ان کی بھی فرما برداری کرو، بلا وجہ نہ اختلافات بنائے پھریں، اس سے معاملات نہیں چلتے، اسٹیٹ کے معاملات نہیں چلتے، اس طرح نہیں معاملے چلتے کہ ہر بات میں اختلاف کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو رکاوٹیں ہوتی ہے نا، اس طرح پھر قومیں آگے نہیں بڑھتی۔
تو بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں تنازع کرو، آپس میں اختلاف ہو جائے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، جیسا وہ حکم دیں اس کو مان لو۔ تو مسائل کے اختلافات کا حل ہمیں قرآن کریم نے بتا دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات فائنل ہے، اس کو مان لو، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذالک خیر و احسن تأویلا، ہو سکتا ہے کہ یعنی ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بات بہتر ہے، انجام کے لحاظ سے بھی اچھی ہے۔ پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں ایک بندہ ہو سکتا ہے ایک سے متاثر ہو، دوسرا دوسرے سے ہو، تیسرا تیسرے سے ہو، تو پھر تو اختلاف ختم ہی نہیں ہونا۔ لیکن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی پھر اختلاف ختم ہو جائے گا، پھر ہر ایک اس کو مانے گا، تسلیم کرے گا۔ تو لہٰذا جہاں بھی اختلاف ہے اس کا حل قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نماز کو ہی لے لیں، بعض لوگ بات تو کرتے ہیں نا جی سنت کی وجہ سے، حدیثوں کی وجہ سے اختلاف ہے۔ یہ نماز کا طریقہ سب کا تقریباً 98% کہہ لیں یا 97% کہہ لیں ایک جیسا ہے۔ دیکھ لیں، رکھتے اتنی ہیں، نمازیں اتنی ہیں، وقت بھی سب کا برابر، یہ سنت کی برکت ہے۔ ظہر کا ٹائم ہے تقریباً 12:30 یا 12:25 سے لے کے 3 سوا 3 بجے تک، کوئی پہلے وقت میں پڑھ رہا ہے، کوئی درمیانے، کوئی آخری میں، لیکن سب کے نزدیک ٹائم یہی ہے ظہر کا۔ فجر کا بھی ٹائم ایسے ہے، تقریباً سوا گھنٹہ ہے، عصر کا بھی ٹائم، مغرب عشاء ٹائم، یعنی ٹائم بھی ایک جیسا ہے، رکھتے بھی ایک جیسی ہیں، طریقہ بھی ایک جیسا ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی رفع الیدین رکوع کرتے وقت جا رہا ہے کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی ہاتھ سینے پہ باندھ رہا ہے، کوئی ناف پہ، یعنی چند مسئلوں میں اختلاف ہے، باقی اتفاق ہی اتفاق ہے۔ تو یہ سنت کی برکت ہے، اتنا یعنی پوری دنیا میں اسلام ہے اور نماز کا طریقہ تقریباً ایک جیسا ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، سبھی اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سنت کی برکت کی میں نے ایک مثال دی ہے۔ جن لوگوں کو سنت سے بڑی تکلیف ہے نا، وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی سنت سے تو حدیث سے تو اختلاف ہی بڑھتا ہے۔ جو حدیث کو نہیں مانتے ان کو تو نمازوں کی تعداد کا نہیں پتہ ہے، کتنی نمازیں ہیں اس کا نہیں پتہ ہے، طریقہ ایک جیسا نہیں ہے، کسی طرح جا کے دیکھیں منکرین حدیث کی نمازوں کے بارے میں بیانات دیکھیں۔ تو یہ سنت کی برکات ہیں۔ آج بھی یہی ہے، جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے قرآن کریم کی طرف آ جائیں، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں۔ اور پھر ایک اور بات ہے، جب اللہ کے نبی کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں اس کو ماننا لازم ہے، پھر اختیار کوئی نہیں ہے، چوائس کوئی نہیں۔